بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں سیر و سیاحت کا شعبہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ معدوم ہوتا جا رہا ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ ہے اس کی بات کی جائے تو اس رپورٹ کے مطابق عالمی طور پر جو ہے وہ پاکستان کی سیاحت کے شعبے میں پوزیشن بہتر ہوئی ہے، لیکن کیا واقعی اس شعبے میں پوزیشن بہتر ہوئی یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً سالانہ 10 لاکھ افراد ہیں جو غیر ملکی افراد ہیں اور سیاحت کے لیے پاکستان میں آتے ہیں، اور پاکستان کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت موزوں ہے اس حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے۔ لیکن جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 136 ممالک میں پاکستان کا جو ہے 124واں نمبر ہے، اور شعبہ سیاحت میں اگر دیکھا جائے تو 128ویں نمبر پر آتا ہے پاکستان۔ لیکن بھارت جو ہے وہ سر فہرست ہے، 50ویں نمبر پر ہے بھارت شعبہ سیاحت میں۔ لیکن شعبہ سیاحت پر توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ شعبہ سیاحت صوبوں کے اختیار میں چلا گیا، اس کے بعد توجہ نہیں دی گئی۔ ریئل ٹورزم کی کتنی کمی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریول اینڈ ٹور ایجنسیز جو ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، ویزا پالیسی میں تبدیلی لانے کی کتنی ضرورت ہے۔ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماہر سیاحتی امور آفتاب رانا صاحب۔ آفتاب صاحب بہت شکریہ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سیاحت کا شعبہ تھا وہ صوبوں کے اختیار میں چلا گیا، تو بیسیکلی وفاق کا یہ معاملہ ہے، صوبوں کا معاملہ ہے، اور اس پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں، اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ سیاحت کو جب ترقی دینے کے لیے کام کرتے ہیں تو قومی حکومت کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دوسرے ملکوں کے ساتھ ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کمپیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن آ رہا ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم نے بالکل ایکسکلوسیولی سیر و سیاحت کے شعبے کو صوبوں کے حوالے کر دیا ہے، اور جو پاکستان کی ایک شناخت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن وہ تقریباً کھو گئی۔ آلدو اس میں پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ نے دیکھا 9/11 کے بعد کہ اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک فیڈرل لیول کے اوپر بھی ایک ادارہ ہوتا تو یقیناً وہ کوشش کرتے کرتے پاکستان کو اس لیول پہ قائم رکھتا کہ پاکستان پھر بھی کچھ نہ کچھ سیر و سیاحت کی دنیا میں جانا جاتا۔ صوبوں کے کام سیر و سیاحت میں کرنے پہ کوئی نقصان نہیں ہے، صوبوں کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ صوبائی سطح کے اوپر سیر و سیاحت کے مراکز کو ڈیولپ کرنا، انفراسٹرکچر کو اچھا کرنا، ہیومن ریسورس کو بہتر کرنا، کوالٹی آف سروسز کو لانا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے سہولیات پیدا کرنا جو سیر و سیاحت کے شعبہ کو فروغ دیں، یہ صوبوں ہی کا کام ہوتا ہے۔ لیکن وفاقی حکومت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، خاص طور کے اوپر نیشنل امیج بلڈنگ کا، کہ دنیا میں پاکستان کی شناخت ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہو، وہ پاکستان کی وفاقی حکومت ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا کردار وفاقی حکومت کا ہوتا ہے وہ ویزا پالیسیز کو اچھے طریقے سے چلانے کا ہوتا ہے، وہ کام بھی وفاق کے پاس ہے۔ ابھی صوبے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں ٹورزم کو لانے کے لیے، لیکن جب تک وفاق کی ویزا پالیسی یہ نہیں چاہے گی کہ ٹورزم پاکستان میں ہو، صوبوں کی وہ جو کارکردگی ہے وہ نکارا جائے گا۔ مطلب ہمیں ویزا پالیسی میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، ہماری شرائط بہت سخت ہے اس وقت۔ جو سب سے بڑی ہرڈل ہے پاکستان میں غیر ملکی سیاحوں کے آنے کی، وہ ہماری ویزا پالیسی ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، یہ ریسیپروکل ارینجمنٹس کی وجہ سے، کیونکہ دوسرے ممالک نے اگر ہمارے سٹیزنز کے اوپر سختیاں کی، ہم نے بھی ان کے لیے ویزا مشکل کر دیا، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے۔ اگر ہم واقعی سیاحت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے جو ویزا پالیسی ہے، خاص طور پر ٹورسٹ کے لیے ویزا پالیسی، اس کو بہت نرم کرنا پڑے گا۔ جتنا ہم اپنے ویزا پالیسی کو ٹورسٹ کے لیے فرینڈلی بنائیں گے، اتنی زیادہ تعداد میں ٹورسٹ پاکستان آئیں گے۔ آج اگر پاکستان میں ریئل ٹورسٹ کی بات کرتا ہوں تو وہ 1 ملین نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے 1 سے 1.5 لاکھ ریئل ٹورسٹ ہوں گے جو پاکستان میں آتے ہیں، جبکہ بہت سارے ٹورسٹ جو آنا چاہتے ہیں وہ ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یا ویزا مشکل سے ملنے کی وجہ سے ڈسکریج ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت ویزا لینا دنیا کا مشکل ترین ویزا لینا ہے سیر و سیاحت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا، اگر ہم فارنر ٹورسٹ کی بات کریں، جو غیر ملکی ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو راغب کرنے کے لیے کیا ہماری کوئی ایسی کیمپینز چلائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، بہت سالوں سے، تقریباً 10-12 سالوں سے تو ایسے کوئی کیمپین نیشنل لیول کے اوپر نہیں چل رہی، جس کا امپیکٹ بھی ہے کہ ٹورزم کا جو ہمارا فلو ہے پاکستان میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اس کا بہانہ یہ بناتی ہے جی کیونکہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی نہیں ہے تو ہم زیادہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں گے، تو لیکن جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں وہ تو بہت پازیٹیو امیج لے کر جاتے ہیں۔ وہ بالکل، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آتے ہیں وہ اتنے
خوش ہو کے جاتے ہیں, اتنے پازیٹیو امیج کے ساتھ جاتے ہیں, اور اس کا اظہار آپ سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ٹورسٹ کے بنائے ہوئے ویڈیوز میں, ان کے پیغامات میں, ان کے بلاگز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک کسی ٹورسٹ نے پاکستان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بلاگ نہیں لکھا. اور گزشتہ سال مجھے یاد ہے ایک برٹش بیک پیکر کلب ہے, انہوں نے تو پاکستان کو ٹریکنگ کے لیے دنیا کا بیسٹ کنٹری قرار دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے خود ایک ہوا اپنے لیے بنایا ہوا ہے کہ ہمارا امیج جو ہے وہ سیف نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پازیٹیو امیج کو اچھے طریقے سے اجاگر کریں, اور وہ سیر و سیاحت جو کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی جو معیشت کو خدشات ہیں, اس میں بہت سارا ایک اہم کردار سیر و سیاحت کا شعبہ ادا کر سکتا ہے. اگر اس وقت ہم سیر و سیاحت سے $300 ملین کے قریب کما رہے ہیں, میں کہتا ہوں تھوڑا سا ہم اپنی ویزا پالیسیز کو اور دیگر سہولتوں کو اچھا کر کے 3 سے 4 بلکہ $5 بلین تک سالانہ کما سکتے ہیں. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا روزگار نوجوانوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں. جو اتنی بڑی فوج نوجوانوں کی بے روزگار پھر رہی ہے, ان کو ہم ٹورزم کے شعبے میں جاب. اچھا, ڈومیسٹک ٹورزم کی اگر ہم بات کریں, آپ نے روزگار کی بات کی, تو لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ واٹ از ریئل ٹورزم اینڈ واٹ از دا ریسپانسبل ٹورزم؟ ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن. اس کی بات میں اس طرح سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ڈومیسٹک ٹورزم بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. لوگوں کی بائنگ پاور بہتر ہو رہی ہے, ان کے پاس کاریں آ گئی ہیں بینکنگ لونز کی سسٹم سے, تو بہت سارا لوگوں نے گھومنا پھرنا بھی شروع کر دیا ہے. بڑی تعداد میں آپ سمر میں جاتے ہیں, کاغان, ناران, سوات اور دیگر علاقوں میں آپ کو ٹورسٹ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ڈومیسٹک ٹورسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, لیکن اس تعداد کا فائدہ ہم پوری طرح سے نہیں اٹھا سکتے. ایک تو کیا وہ جب ٹورسٹ جاتا ہے ان علاقوں میں, اس کا جو سوشو کلچر اور انوائرمنٹل امپیکٹ ہے, کہاں ہم اس نیگیٹو امپیکٹ کو مینیج کرنے کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں. شاید ہمارے ادارے اس میں اتنا ایکٹیولی رول پلے نہیں کر رہے. ہم کاغان کی, نتھے گلی کی, سوات کی, دیگر جگہ کی بات کرتے ہیں, تو جہاں جہاں پہ ٹورسٹ جاتا ہے ہمیں وہاں پہ بڑھتی ہوئی آلودگی کے مسائل ہیں, سیویج کے مسائل ہیں, جنگلات کی لکڑی کے کٹنے کے مسائل ہیں. تو بہت بڑی ضرورت ہے ہمیں اپنے ڈومیسٹک ٹورسٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی کہ وہ جب گھروں سے نکلیں سیر و سیاحت کے لیے, وہ جس خوبصورتی کی تلاش میں ہیں, وہ جو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو خراب مت کر کے آئیں. تو ایک انوائرمنٹ فرینڈلی رسپانسبل ٹورسٹ کے طور پہ وہ جائیں, اور ہمیں اس کے لیے بہت بڑی ایک پوری کیمپین میڈیا کے ذریعے اور ٹورزم پروموشن کے اداروں کے ذریعے لانچ کرنی پڑے گی. تعداد کم نہیں ہے ڈومیسٹک ٹورزم کی, یہ بھی بڑا رول پلے کر سکتی ہے, لیکن اس کو صحیح لائن کے اوپر لے کے جانا بڑا ضروری ہے. اچھا, ہمارے جو ہیریٹیج ہیں, ہمارے جو ایسیٹس ہیں, جیسے قلعے ہو گئے اور دیگر ایسے تاریخی ورثہ جاتے ہیں جن کو پرزرو کرنے کی بہت ضرورت ہے لیکن نہیں کیا جاتا. اور آپ نے اویئرنیس کی بات کی, تو ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو شاید آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کون کون سے تاریخی ورثہ جاتے ہیں. ان کو پرزرو کرنے کی, ان پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. پاکستان شاید دنیا کا ایسا ملک ہے جو کہ ثقافتی اور تاریخی ورثے سے بھرا پڑا ہے. رچ کلچر ہے ہمارے پاس کوئی 9,000 سال سے پرانے بھی تاریخی مقامات ہیں. میر گڑھ کی جیسے آپ اگزامپل لے لیں, مونجے دوڑو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, 5,000 سال سے بھی پرانی اس کی ہسٹری ہے. اور دنیا میں شاید ہی ایسے ملک ہوں گے جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی آف کلچر اور ہیریٹیج آپ کو ملتی ہے. لیکن المیہ وہی آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے اپنے اس رچ کلچرل اور ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. 18 امینڈمنٹ میں یہ جو آرکیالوجی کا شعبہ ہے یہ بھی صوبوں میں بانٹ دیا گیا تھا. اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. پہلے ایک سینٹرلائز پالیسی ہوتی تھی اور کافی حد تک پریزرویشن بہتر تھی, لیکن ابھی اتنا اچھا نہیں ہے. تو اتنا بڑا ایک ہیریٹیج ہے ہمارے پاس اور دور دراز مقامات پہ ہے, حکومت نے اس کے اوپر کبھی بھی پوری توجہ نہیں دی. حالانکہ یہ وہ رچ ایسٹ ہے جو کہ ایک سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے جس سے آپ کئی 100 سال تک ٹورزم کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں. تھوڑی سی توجہ دے کے ان جگہوں کو بہتر کر کے ان کو پرزرو کر کے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جو ارد گرد کی کمیونٹیز ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے کہ وہ اسٹیک ہولڈر بنے اس کی پرزرویشن میں, اس کو بچانے میں. میں نے 1-2 جگہ پہ سوات میں ایسی چیزوں کے اوپر کام کیا ہے, وہ بہت کامیاب رہا ہے کہ کمیونٹی دلچسپی لیتی ہے اپنے ہیریٹیج کو بچانے کے لیے. ان کو ٹرین کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ لوگ خبریں بھجوا رہے ہوتے ہیں میڈیا پر بھی, نیوز پیپرز میں بھی, کہ یہاں پر یہ ورثہ ہے, تاریخی ورثہ ہے. اور ایگزیکٹلی نئی جگہوں کے ہر دوسرے تیسرے دن کچھ نئی جگہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو بہت بڑا رچ ہیریٹیج ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے بات بتائی, ہماری نوجوان نسل کو اتنا کم پتہ ہے اپنے اس ہیریٹیج کا, اس کی بھی میرا خیال ہے اویئرنیس کی بہت بڑی کمی ہے. آئی تھنک ہمارے میڈیا کو, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں
बहुत सफिशेंट टाइम देना चाहिए कि वो एक अपने नेचुरल और कल्चर हेरिटेज को प्रिजर्व सिर्फ करने के बारे में नहीं बल्कि एजुकेट करने के बारे में प्रोग्राम अपने चैनल्स के ऊपर। ठीक है आफ्ताब साहब, लास्ट क्वेश्चन, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कंपनीज हैं हमारी, जो ट्रैवलिंग कंपनीज काम कर रही हैं, वो कितना अहम किरदार अदा कर सकती हैं हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने में? देखें, प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर होता है वही टूरिज्म को मैनेज करता है, उनको फैसिलिटेट करता है और उससे बिजनेस एक्टिविटी को जनरेट करता है। तो जो ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनीज हैं उनका बहुत अहम किरदार है। हुकूमत को चाहिए कि वो एक ऐसा फैसिलिटेटिव, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा करे कि वो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े, इन्वेस्ट करे और अच्छे तरीके के साथ इस सेक्टर को सर्विसेज जो हैं, जो टूरिज्म की सर्विसेज क्वालिटीज़, वो उनके अंदर लेके आए। पाकिस्तान में जो टूरिज्म की सर्विसेज हैं, चाहे वो होटल हैं या ट्रैवल ऑपरेशन में है, उनमें बहुत फुकदान है, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे हालात पैदा करे कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उनका हाथ बटाए, क्योंकि टूरिज्म एक सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, ये आपके मुल्क की मौशियत को संवार सकता है, आपके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कर सकता है। जो ग्रास रूट लेवल पे लोग दूर दराज बैठे हुए हैं उनके लिए छोटे छोटे रोज़गार के बेतहाशा मौके पैदा कर सकता है। इट्स अ ह्यूज इंसेंटिव जो कि हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं सारी दुनिया में टूरिज्म को प्रमोट करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब राना साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सियाहती उमूर के माहिर हैं और तमाम तर सूरत हाल और जो भी इम्पैक्ट है टूरिज्म का पाकिस्तान की मैशत पर ख़ास तौर पर, उसके हवाले से तफसीलन बात कर रहे थे और उन्होंने फरमाया कि हमें अपनी वीज़ा पॉलिसी को भी नरम करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ रियल टूरिज्म एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।